کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ اللہ جو ہم نے کیا تھا، اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کوئی یاد ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا؟ ماں نے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، ہم نے سوسائٹی نے بتایا، ماں نے بتایا، رشتہ داروں نے، ہمیں پتا ہے یہ میری ماں ہے، ہمیں تو وہ وقت نہیں یاد ہے جب ہم اسی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں بتایا؟ قرآن پاک میں، رائٹ؟ اس کے بعد سیکنڈ عہد ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی مسلمان ہو گئے۔ یہ عہد کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا، تو کسی مسلمان جو نیو مسلم ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عہد ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا تھا، تو یہ ہم نے ایک سیکنڈ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ہم سارے اتنے سمجھدار ہیں، کین وی امیجن کہ صرف کچھ حرف بولنے سے، لام الف ہا را سین، لا الہ الا اللہ اور کچھ اور ورڈز بول کے، ہم جب منہ سے بولتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگیاں ایسے بدل جائیں کہ کافر مسلمان ہو گیا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مغضوب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ آخر ایسا کیا ہے کہ خون کے رشتے، ایک باپ اگر کلمہ گو ہے اور بچہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ بات نہیں مان رہا، وہ نہیں کلمہ گو ہے، تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان نہیں ہے تو ہم بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ادھر کر سکتے۔ یہ کلمہ کیا کلمہ ہے؟ تو ہم کیا ایسے سوچتے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کو پیاس لگی اور آپ پیاس میں بیٹھے ہوئے کہو گے، آپ ایک تسبیح لے لو، 1000 دانوں کی تسبیح لے لو، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سارا دن بھی بولو، پیاس بجھے گی؟ آپ نہیں بجھے گی۔ جب تک آپ اٹھو گے نہیں، آپ پانی نہیں پیو گے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو آ کیا نا پانی، تو پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو کلمے کے حرف ہیں، اس کی تاثیر ہمارے دل میں نہیں اترتی اور ہمارے عمل میں نہیں آتی، اس کا کوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ابھی تو تم نے اسلام لائے ہو، ابھی تو مومن تو ہوئے ہی نہیں ہو۔ تو مین کیا ہے کہ اس کلمے کی تاثیر کیا ہے کہ اس کا عمل ہے۔ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا، تو سیکنڈ پارٹ آپ دیکھیں، اس کا پہلے پارٹ میں ہم کہتے ہیں نا لا الہ، الہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا الہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہو نہیں الہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو اب یہ جب ہم نے عہد کر لیا کہ ہر چیز اللہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو میرے پاس تو میرا کوئی اختیار رہا نہیں ہے۔ تو سیکنڈ پارٹ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو ہم کیا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیے، احکامات دیے، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اب ہم نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہماری زندگی اس کے مطابق، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد تو کافر ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ تو باؤنڈ اس کے اندر آ گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اب اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کافر ہو، کہ تم اگر اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو، آپ کی زندگی میں غم و خوشیاں آئیں گی۔ خوشیوں کے فیصلے، خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، غم کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں، مشکل میں کیا کرنا ہے، خوشیوں میں کیا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا ایک نمونہ تھی کہ ہم نے یہ کیسے سیلیبریٹ کر۔ پھر اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی نا۔ تو پہلا عہد اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے عہد کیا ہے اور ہم اس کی پاسداری کریں، مطلب ہم اس پہ عمل بھی کریں، تو یہ والا پارٹ کرنا نا، شادی کا والا جو نکاح کا عہد ہے، یہ بہت آسان ہو جائے۔ اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے اس کو عمل میں کیا، جو اللہ کا حکم تھا، ہماری زندگی بالکل ایسے ہم پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ دین میں آتے نہیں ہیں، زبردستی کوئی دین میں نہیں لا سکتے، لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا تب تو حدیں لگ جاتی۔ اور دیکھیں ہماری زندگیوں کے نا فیصلے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کب آنا ہے اس دنیا میں، کب جانا ہے، کب ہماری زندگی میں ہمیں کتنے، ہماری رزق کیا ہے،
ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے ہم نے تو نہیں چوز کیا نا, سارے فیصلے کیے جا چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ 2 راستے اللہ نے دیے ہیں, ایک برائی کا ایک اچھائی کا, کہ کس راستے پہ تم نے چلنا ہے, اس کے مطابق آخر میں رزلٹ ہوگا. تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی میری زندگی ہے. اب ہم آتے ہیں نکاح کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں جب ہم کبھی اس کا پڑھتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا اس کے بارے میں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس, رائٹ, یہ ہمیں سب کو پتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب, ایک دوسرے کی پرابلم, ایک دوسرے کی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نہیں پتا بیوی اس کو ڈھانپتی, ایون تو ماں کو بھی نہیں پتا. جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے نا وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے ماں ہرٹ ہوگی, ماں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی, بیوی کو پتا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کی پرائیویسی ہے, اس کی کوئی ایسی خامی ہے جو وہ اس کے باہر لوگوں کو نہیں پتا, اس کو وہ ڈھانپ کے رکھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ آدمی جو ہے وہ قوام ہے. تو یہ یوزلی یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوتی کہ ایسا کیسا اس کو قوام بنا دیا, ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھیے عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک جیسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجر کے حساب سے دیکھو تو دونوں کو ایک ہی جیسا, وہ جو کام کرے گا اس کو اجر ہے, وہ جو نیک کام کرے گی اس کا ڈفرنس کہاں ہے. وہ قوام ہے, وہ جو کماتا ہے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ایک یونٹ بن رہا تھا نا, شادی جو ہے نکاح جو ہے اب یہ ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ جس میں اب ایک لڑکا لڑکی ایک اور زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں انہوں نے نئی نسل کو پیدا. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, رائٹ. اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے لڑکی کا آئی مائی اور مائی سیلف والی زندگی سے ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے اس میں کہ میں اور یہ مل کے کیا کر رہے ہیں. اب اس کی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں رہتی ہے. اب بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے کچن میں, آپ کی مرضی آپ نے کیا پکایا, آپ کی مرضی آپ اٹھے, آپ نے یہ چیز کی, آپ نے پکایا کھایا اور بیٹھ کے. اب اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کیا کریں, آپ اپنی مرضی کے کھانے تو نہیں وہاں پکا کے رکھیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے, جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے, میں ویسے کھانے رکھوں گی, میں ویسی سروس کروں گی, ویسے میں سروس دوں گی. بالکل وہی چیز اگر آپ یہاں رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ ناؤ یو آر لائک اے یونٹ. اب آپ اکٹھے کام کرتے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ آدمی کے لیے بھی, میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی چیز. اب نمبر 1 اگر دیکھیں, عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا وہ عبادت. اب یہ شادی کا پورا آپ دیکھیں, ایک عورت اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتی ہے اگر وہ شادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتی ہے. اب اگر دیکھیں مشکل آنا اور آسانی آنا, ہم ساری عبادت کو خوشی خوشی تو نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, فجر میں اٹھنے کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے, کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے, کبھی موڈ ٹھیک نہیں ہے, کبھی نئی آنکھ کھل رہی ہے, پھر بھی ہم زبردستی کرتے ہیں نا اٹھ کے کہ نہیں نماز تو پڑھنی پڑی. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سکون سا ہوتا ہے. ایون تو میرا دل نہیں تھا, بڑی مشکل سے اٹھی, لیکن اللہ تیرا شکر ایک فرض پورا کر. یہی سکون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے پہ ہر انسان کو ملتا. اور جو آدمی ہے دیکھو وہ کس طرح سے کماتا ہے دن رات میں. اب تو خیر عورتیں بھی کماتی ہیں تو تھوڑا فرق ہو گیا, لیکن ہسبینڈ جب کماتے ہیں نا دیکھیں ان کا 100% ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دے بھی کہ ان کی کمائی جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کو وہ دیتے ہیں اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, ایک مطمئن پن ہوتا ہے, ایک سکون ملتا ہے ان کو. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی شادی کے بعد چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بیوی اور بیوی کو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انعام کے طور پہ دی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں. جیسے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں, ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم ڈیزرو کرتے, یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہو. اور ہسبینڈ کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھو گے نا تو آپ کو پھر ان کی کوئی چیز بری کوئی نہیں لگے کہ یہ تو اللہ سبحانہ. اب دیکھیے جب گفٹ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, گفٹ جب ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر. اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی اگر آپ ہر چیز کو دیکھ کے یہ کہیں گے نا تو نے مجھے یہ ہسبینڈ عطا کیا. اب کیا کہ اس میں اگر کوئی مشکل آتی ہے, آئے گی مشکل. یہ شادی کی زندگی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر والی وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جو موویز میں دیکھا ہوتا ہے, ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہ یہ تو بس
ہنی مون والا پیریڈ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں بدل جاتی ہے. دعا کرو کہ رسپیکٹ رہے بس, ٹھیک ہے. تو اس پیریڈ میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جس کا سینٹر پوائنٹ, اب یہ غور کیجئے گا, جس کا سینٹر پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا, وہ کبھی ناکام نہیں. وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں, میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں, وہ تو مجھے ایسے جواب نہیں دیتے, وہ تو میری کیئر نہیں کرتے, وہ یہ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو اس کو پتا ہے پھر کیا ہوگا کہ میرے رب کا کیا ہوگا. اگر وہ صبر کرتی ہے نا لڑکی, کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ یہ وقت میرے پہ آزمائش کا ہے, میں اگر صبر کروں گی تو مجھے تو اتنا اس اوکے. اگر وہ ایسے, اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں, میں پہلے ہاں کر دیتی ہوں, پہلے جا کے منا لیتی ہوں, کیونکہ اگر میں پہل کروں گی تو مجھے اس کا بھی اجر ملے گا. تو وہ ہر چیز میں جو زندگی میں آئے گی اس میں وہ اجر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش. تو پھر اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے, اس ہیوج ذمہ داری. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں بیٹا صبر سے شادی کرو. اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیں فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیا کہا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے, لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹیسٹ بڈ اللہ نے دیے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کر کے ہم کھاتے ہیں, لیکن اصل مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے کھانے کا, اصل مقصد اس کو ہماری باڈی کو طاقت دینا ہے. اسی طرح سے شادی کے رشتے میں انجوائمنٹ والا جو پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے اصل مقصد نئی نسل کو ریز کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو اس طرح سے بنائے کہ یہ نئی نسل ایسی کھڑی کرے کہ جس سے اسلام کا نام رو. آمین سم آمین. دیکھیے آج کل آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں, ایون اب تو پاکستان میں بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہ غیر مسلم جو ہے نا ان کو جنگ کر کے ہمیں فتح کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. انہوں نے آلریڈی ہمارے ذہنوں کو اپنے اندر کر لیا ہوا ہے. ہم ان سے اتنے امپریس ہو گئے ہوئے کہ ہم آلریڈی ڈیفیٹ ہم کر چکے. ہماری نسل پوری کی پوری, آپ ہمارا دن سے رات تک دیکھیں کہ ہم کس چیز کو پسند کریں. کیا میری زندگی ویسے ہے جیسے میری شادی کا فنکشن اب انشاءاللہ خیر سے ہونے, اللہ اس میں برکتیں رکھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مقدس رشتہ, اتنا امپورٹنٹ رشتے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو, تو کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں تو کیا اس وقت فرشتے نازل ہو. مجھے ہما کی شکل نظر آتی ہے, کہتے تم ٹاپک کہیں اور نہ لے کے جاؤ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کرو کہ اس وقت فرشتے نہیں شیطان نازل. اللہ سبحانہ بتا. اب دیکھیں یہ جب رشتہ قائم ہوتا ہے نا ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا, تو اتنی پیاری مجھے آیات لگتی ہے. آیات کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائیں, جس سے دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کیا حکم دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے, سورۃ روم کی آیا ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک تمہاری بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام تھے نا, آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے, اداس ہوئے جب, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا تھا, ہم عورتوں کو ایک عورت کو گفٹ کیا تھا. تو آگے دیکھیے اتنا پیاری بات ہے کہ لتس ازواجا لتسکنوا علیہا, عورت کے اندر اللہ سبحانہ سکون رکھ. اور سکون دیکھیں ہر انسان کے, آج ہم پاگلوں کی طرح ڈپریشن, پرابلم, سیڈنس, یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, اتنا مشکل دعائیاں کھا, تو اللہ نے وہ سکون جو ہے نا وہ ایک عورت کے اندر رکھتی ہے جب وہ اس رشتے کے اندر آتی ہے. اتنی بڑی بات ہے. آپ میں سے ہر جو ماشاءاللہ ہم شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے, وہ یہ سوچے کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ, اچھا بعض اسکالر نے اس کو دونوں طرف سے بھی کہا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے, اور بعض نے کہا کیونکہ ہاں ہے نا, گرامر جن کو آتی ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جاتی, مؤنث کی طرف جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکون جو ہے, کیا میں اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ اگر تو آپ سکون کا باعث ہیں تو آپ کو مبارک, کیونکہ اللہ نے بنایا ہی آپ کو ایسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہ رشتہ کریٹ ہوتا ہے نا، مودہ کہتے ہیں ایسی محبت جو دلی محبت نہیں ہوتی، جو اندر سے محبت ہوتی، وہ اور رحمت. میں مانتی ہوں کہ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ایسے نہیں کر، وہ یوں نہیں ہو رہا، میں اکیلی کیا کروں. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ، میں ان رشتوں کی بات نہیں کر رہی جو خراب ہوتے ہیں، وہ تو ابیوز ہے، وہ یہ وہ، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں عام بات کر رہی ہوں کہ گھر کے اندر جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے اللہ کا اسی وقت آپ رک کے اگر یہ سوچیں گے نا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، ان کی زندگی میں کیا، رسول اللہ کی زندگی میں ٹربلز نہیں آتے تھے. جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہو، ہماری زندگی میں آسانی نہیں. ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا کوئی بھی، اس کا اثر اس دنیا میں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتے نہیں نظر آ رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. دنیا کے تو نظر آتے ہیں کہ اگر غلط کام کریں گے پولیس مارتی ہے، جیلیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اللہ کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ نیکی کا کام کرو گے تو آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا، اور اگر برائی کرتے ہیں اس کا اثر اس دنیا میں ہمیں نظر آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرماتے. اب دیکھیے آج ہم کس طرح سے باہر نکل کے جاتی ہیں، بڑے آرام سے جاتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، who cares. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جب جائیں گے ادھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہماری جلدیں، ہماری آنکھ، ہماری ایک ایک عضو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم خود کہیں گے اپنی جلدوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ مجھے آج اللہ نے اجازت دی ہے یہ بات. وہ بتائیں گی اس جس زمین پہ ہمارے پاؤں لگتے ہیں نا، وہ بھی اس دن گواہیاں دے. تو گواہیاں اکٹھی ہوں گی. اور میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ یہ جو رشتہ بن رہا ہے نا، شادی کا رشتہ یہ پوری زندگی ہم، ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ رات، صبح سے رات تک ہم عبادت میں کیسے رہ سکتے. اگر اس رشتے میں انٹر ہوتے ہی ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے، نکاح تو اللہ کو گواہ بنا کے کرتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کے کر رہی ہوں، اور میرا ہر عمل جو میں کروں گی وہ اللہ کی رضا کے مطابق کروں گی، تو آپ کے دن رات عبادت میں. تو یہ تھوڑی سی بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے کر لوں. اور تھوڑا ایک حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ جنت جو ہے نا قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم ہوں گے، میرا خیال ہے یہ ساری آسان چیزیں تو فرشتے اناؤنس کریں گے کہ 8 دروازے جو جنت کے ہیں نا، اچھا وہ عورت جو خامن کی فرمانبردار ہوگی الحمدللہ، اور جو عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور نمبر 3 یہ 5 وقت کی نمازی ہوگی. تو میں نے کہا آخری والے میں تو شاید نکل ہی جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے تم اندر داخل. کتنی بڑی بات، الحمدللہ. اچھا جی، اور پھر ایک اور تھا کہ 2 طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی. 2 طرح کے، اب ہزاروں نمازیں پڑھے، دن رات پڑھ لیں، ان میں سے ایک کون تھی کہ وہ نافرمان بیوی جو خاوند کی آئی ہوپ انشاءاللہ خاوند کے لیے بھی یہی ہوگا ہوگا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے ہوگا. نافرمان دیکھو، وہ تو وہی میں نے کہا نا کہ وہ بالکل علیحدہ سے جو بدتمیز ہوتے ہیں، جو ایسے والے ہوتے ہیں. یہ ہم ریگولر بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی غلطی سے اپنا گھر خراب، انا کا مسئلہ بنا دیں. جو مومن ہے نا اس کے اندر انا کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تکبر جو ہوتا ہے نا، مجھے ایسے، میں کیوں مناؤں اس کو، میں ایسے کیوں کروں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ جوتی ادھر کیوں رکھی تھی، کپڑے ادھر کیوں پہنتے. اب دیکھیں جو لڑکا ہے نا، اس کی ماں نے اس کو جو تربیت کی تھی نا، آپ اس کی ماں نہیں. ایک چیز آپ اپنے، وہ کہتے ہیں نا پلو سے باندھ کے جانا کہ بیوی ماں نہیں ہے. آپ اپنے خامند کی تربیت کرنے کی کوشش نہ کر. وہ جو بن کے آ گیا ہے نا، آ گیا ہے. اور جو بڑی ہے نا، وہ آپ کو گواہی دے سکتی ہے یہ گواہی دے سکتی ہیں. آپ اس کو بدل سکتے ہو تو صرف اپنی محبت سے، آپ اپنے پیار سے بدل. اگر کوئی بڑی بات ہو نا، چھوٹی موٹی باتیں تو ہم پیار سے بدل دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ایسے لگے کہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کو رات کو دیر سے آنے کی عادت ہے، زیادہ دوستوں میں رہتے ہیں، شروع میں تھوڑا صبر سے آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں. اس کی ماں سے بات، کیونکہ اس نے اگر اس کو وہ سمجھائے گی نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ کی اس کو سمجھ کوئی نہیں آنی. ماں سنے ہی نہیں تو کیا کریں، ماں نہ سنے تو پھر اللہ سے دعا کریں گے. رائٹ. تو لیکن آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں گواہی دے سکتی ہوں. کیا بات. پہلے سب سے پہلے ایک بہت پیارا مشورہ میں آپ کو کہوں گی، شروع میں جا کے نا زپ کرو، چپ کر کے دیکھو پورا خاندان، کیونکہ آپ ایک رشتہ نہیں ہے
लाइबा को ये पता है कि हमारे सब एक्सपीरियंस होते हैं कि जाके ना सिर्फ देखो, क्योंकि पहले आप जिस हस्बैंड को जानते थे ना, अब एक नया हस्बैंड निकलेगा 7 के साथ। अब एक नई शक्ल निकलती है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जिप करके ना आपने देखना है कि अच्छा इनकी क्या क्या आदत है, अच्छा मेरी सास की क्या आदत है, मेरे ससुर कैसे हैं, देवर नंदे, इतने नए रिश्तों में बची है एकदम से एक बेटी जो है ना धड़ रिश्तों में आ जाती, राइट। तो फिर उधर उसको ये देख के ना फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखे कि मैंने क्या चीज करनी है, क्या चीज बेहतर होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने ससुर की एग्जांपल देती हूँ। जब मैं पहली दफा काम के लिए बाहर निकली थी ना, तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि बेटा आप काम के लिए बाहर जा रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना कि आप आयशा सिर्फ नहीं हो, वो आयशा को कहीं दूर रख दो, राइट। आप अहमद उस्मान की माँ हो, आप खालिद की बीवी हो, आप हसीब की बहू हो, आप इतने रिश्तों के साथ आप बाहर जा रहे हो। अब आपका नाम अपना नहीं है, हमारे साथ जुड़े, तो इसलिए कदम भी फूंक फूंक के रख। यही बात मैं लाइबा से कहूंगी कि बच्चा अब आप एक नहीं रहे हो, अब आपके साथ इतने रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो बंदा फील भी करता है। वो बड़ी खूबसूरत ये रिश्ता होता है कि अब माशाल्लाह शादी हो रही है। अब अगर आप ये देखोगे ना बेटा, हकूक व फराइज का रिश्ता शुरू होता है, तो आप गिविंग एंड पे रहो, मुझे देना क्या है। अभी लेने वाली चीज अगर थोड़ी देर के लिए पीछे भी छोड़ दोगे ना कि मुझे ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये किया, मुझे एटीट्यूड दिखाया, उस वक्त तो ये हुआ था, ये सारी चीजें अगर थोड़ी देर के लिए बच्चा छोड़ देना, तो वो जिंदगी बहुत